العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم تمام افراد مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے تاجدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور آپ کے کمالات اور آپ کی فضیلت اور آپ کے زہد و تقویٰ کے تعلق سے میں نے باتیں بیان کی تھی۔ آپ کے تقویٰ کے تعلق سے ایک دو باتیں آج کی گفتگو میں اور میں مزید بیان کروں گا، اور آج کی گفتگو کا جو اصل محور ہے، اصل گفتگو جو میں آج کروں گا، جو آج کا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اپنے بچے کو یعنی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو کچھ نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت ہم سب کے لیے کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا، ان کی تعلیمات کو ماننا۔ جب آپ ان باتوں کو سنیں گے تو خود آپ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بھی زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر خشیت الہی اور خوف الہی اس قدر ہوا کرتا تھا، اس قدر آپ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہوتا تھا کہ بسا اوقات اکثر لوگ آپ کی خوف کی وجہ سے ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی آپ اس قدر ڈرتے تھے، اس قدر آپ کے اندر اللہ کا خوف تھا کہ اس خوف کی وجہ سے دوسرے لوگ متقی بن جاتے تھے اور دوسروں کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر معمول تھا آپ کا کہ شام کے وقت جب رات ہو جاتی تو آپ قبرستان تشریف لے جاتے، اور قبرستان تشریف لے جانے کے بعد اہل قبر سے فرماتے اور ان کو آواز دیتے۔ جب کوئی آواز نہیں آتی تو آپ ان سے فرماتے کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جب قبرستان میں جاتے ہو تو آپ کچھ کہتے، تو ادھر سے جب کچھ جواب نہیں آتا تو آپ فرماتے کیا وجہ ہے کہ سلام کا جواب یا میری گفتگو کا جواب آپ لوگ نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد پھر فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی یہاں سے انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے تو ہمارے درمیان ان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، میں بھی کچھ دن کے بعد آپ ہی جیسا ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے صبح کی آذان ہو جاتی، رات بھر آپ روتے، صبح کی آذان ہوتی تو پھر آپ مسجد تشریف لاتے اور نماز فجر ادا کرتے۔ یہ آپ کے خوف کا عالم ہے۔ اور ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام داؤد طائی اپنے وقت کے عظیم بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا ان سے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی نصیحت کی بات بتائیے۔ تو آپ خاموش رہے، کچھ بولے نہیں، آپ خاموش رہے۔ پھر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔
چونکہ آپ اہل بیت سے ہیں، اللہ نے آپ کو بے شمار فضیلت دی ہے، آپ کو حسن و خوبی سے نوازا ہے اللہ نے، اس لیے آپ نے یہ نصیحت کی تھی، آپ نے زور ڈال کر کہا۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کی، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے میری اتباع کیوں نہیں کی۔ میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں، میں آپ کو کیسے نصیحت کروں۔ جب حضرت امام داؤد طائی نے یہ سنا تو آپ کو بہت حیرت بھی ہوئی اور بہت زیادہ اس بات کو سن کر آپ کو عبرت بھی ملا، درس بھی ملا، لیسن بھی ملا کہ کیسے ان کو اللہ نے اہل بیت سے ہیں، عظیم الشان فضیلتیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں حدیثوں میں، جن کی گواہی، جن کی تطہیر کی گواہی اللہ اس کے رسول نے دی ہے، وہ ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔ تو ہما شما کی کیا حیثیت ہوگی، میری کیا حیثیت ہوگی، ہم کس صف میں ہوں گے، یہ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرا اہل بیت سے ہونا یا حسب و نسب والا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ اگر یہ آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کی زندگی یہاں کی بھی بہتر ہوگی اور کل آنے والی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق۔ ہم جن 4 اماموں کی اتباع کرتے ہیں، ہم لوگ حنفی امام اعظم کو مانتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اور امام ہے حضرت امام مالک۔ حضرت امام مالک اکثر جو ہے حضرت کی خدمت میں جایا کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق، میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعہ میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کی خدمت میں 2 سال رہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال ان کی خدمت نہ کرتا تو میں ہلاک ہو گیا، لولا السنتان لہلک النعمان، کہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، یا فرماتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت کی بارگاہ میں جاتا، یعنی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جب بھی میں جاتا تو میں آپ کو 3 عمل کرتے ہوئے، 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل کرتے ہوئے ضرور پاتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ان کی بارگاہ میں گیا تو 3 عمل میں سے کوئی ایک عمل کرتے ہوئے میں نے آپ کو پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے کبھی، یا کبھی روزے دار ہوتے ہوئے ملتے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، کبھی آپ روزے سے ہوتے، یعنی اور کبھی آپ روزے سے ہوتے، اور کبھی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں دیکھتا کہ آپ اکثر عبادتوں میں مصروف ہی رہتے، یعنی لایانی چیزوں میں کبھی مصروف نہیں رہتے۔ یہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں۔ یہ تو آپ کی زندگی کا وہ سنہرا حصہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی کا عالم کیا تھا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر کے ایک شاگرد تھے، وہ شاگرد بیان کرتے ہیں اس بزرگ سے کہ میں ایک بار حضرت کی بارگاہ میں گیا، تو جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ تو نصیحت کر رہے تھے تو آپ بھی بیٹھ گئے، اور اس بزرگ سے وہ شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جو باتیں مجھ کو یاد رہی، ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہوگی یا بیان کیا ہوگا، آپ نے نصیحت کی ہوگی، تو وہ شاگرد فرماتے ہیں اس بزرگ سے کہ جو کچھ مجھے یاد رہا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہی بات ٹھیک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ کیا بات تھی، اس کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے لیے، ہمارے زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کتنی سگنیفیکنٹ ہے اس زمانے میں، کتنا وہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اپنے بچے حضرت امام موسیٰ کاظم کو، وہ یہ تھا کہ بچے تقسیم الہی پہ تم ہمیشہ راضی رہو۔ کیا آپ نے فرمایا؟ اور اصل میں بات یہ تھی کہ سوال کیا تھا بچے سے پہلے کہ مالدار لوگ کون ہوتے ہیں، سوال یہ تھا، اور اس پہ آپ نے فرمایا
کہ تقسیم الہی پہ اے میرے بچے تم ہمیشہ راضی رہنا۔ تقسیم الہی کیا؟ مان لیا اگر اللہ نے مجھے الحمدللہ حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی، بہت سارے یہاں پہ بچے ایسے ہیں طالب علم ہیں جن کو اللہ نے علم دین بھی دیا ہے اور علم دنیا سے بھی نوازا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو بال بچے بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کو بال بچے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھیت ہے، زمین ہے، دکان ہے، پیسے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم الہی جو ہے، اللہ نے جو بانٹا ہے، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو مسکین، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، یہ کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، یہ تقسیم الہی پہ راضی رہنا۔ اور اگر تم تقسیم الہی پہ راضی نہیں ہو تو گویا کہ تم اللہ نے جو تمہارے تقدیر میں لکھا ہے، جو تمہارے تقسیم اور جو تمہارے نصیبے میں لکھا ہے، گویا کہ تم اللہ پہ تہمت باندھ رہے۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں مجھے تو غریب بنایا، مجھے یہ نہیں ملا۔ اگر آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے تو گویا کہ آپ اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہیں اور اللہ پہ بلیم لگا رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جب اللہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہی خوشی دیتا ہے اور وہی غم دیتا ہے، وہی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ خوشی دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غم دے، مصیبت دے تو ہم اس پہ صبر کریں۔ تو یہ تقسیم الہی ہے، اس تقسیم الہی پہ ہمیں راضی رہنا ہے، اس پہ شکوہ و شکایت نہیں کرنا ہے۔ یہ پہلی نصیحت حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو فرمائی۔ اس سے ہمیں بات سمجھ میں کیا آتی ہے؟ ہم سب کے لیے اس میں سیکھ کی بات کیا ہے؟ سیکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں قناعت کرنی چاہیے، ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ جتنا دے اس کے رضا پر اور اس کی تقسیم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اور اللہ کی تقسیم پہ اگر کوئی راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی صحیح ایمان والا نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسری نصیحت اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو فرمائی وہ یہ تھی کہ دوسرے کے عیوب سے پردہ ہٹانے والے اپنے دوسرے کے عیوب، یعنی دوسرے کے جو عیب ہے اس سے اگر کوئی شخص پردہ ہٹائے گا تو حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ خود اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں، پردہ ہٹائے نہیں۔ کسی کے اندر کمی ہے، کسی کے اندر کجی ہے، کسی کے اندر نقص ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو ہم چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ خود، اللہ کی ذات ہی ہے ستار العیوب، یعنی عیبوں کو چھپانے والی ذات، غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات۔ جب اللہ گناہوں کو چھپا رہا ہے، گناہوں کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے عیب کو ظاہر کریں؟ اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے عیب کو عیب جوئی کریں گے، عیب کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ خود آپ کے عیب کو نکال دے گا اور آپ خود دوسروں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے اندر اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے عیوب پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر نہ جانے کون کون سی کمی ہے۔ یہ دوسری نصیحت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ اور تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی پر عیب لگانے سے بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیوب کو ڈھونڈنا، یہ الگ بات ہے۔ دوسرا ہے کسی پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ تم پر عیب لگائیں گے لوگ۔ یعنی ہم کسی پہ عیب نہیں لگائیں، کسی پہ کوئی جھوٹا بہتان نہیں لگائیں، ورنہ لوگ تم پر پلٹ کے وار کر دیں گے، تم کو کہیں گے تمہارے اندر خود کمی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن خود فرماتا ہے سورہ حجرات کے اندر، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم دوسرے کے عیب کے ٹوہ میں نہ پڑو کہ اس کے اندر یہ کمی ہے اور اس کے اندر یہ کمی ہے، نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو بچانے کی اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو اس نصیحت سے جو ہمیں بات سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خامی پہ نظر رکھنے کے بجائے اپنی خامیوں پہ نظر رکھنا چاہیے، اپنی غلطی پہ نظر رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، اور ہمیشہ فضول اور لایانی گفتگو سے بچنا چاہیے۔
یہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں فضول اور لایانی بات سے بچنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ فضول بات کی وجہ سے بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ قرآن نے مجھے 2 جگہ کی آیت کریمہ یاد آ رہی، سورہ مومنون 28ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لایانی باتوں سے بچتے نہیں ہیں وہ ایمان والے کامیاب نہیں ہیں، وہ ایمان والے کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوں گے جو لایانی گفتگو میں اپنے آپ کو ڈالے رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے گفتگو، میں یہاں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں اس میں لایانی گفتگو کروں تو یہ شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لایانی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی۔ اب قرآن نے دوسری جگہ پر سورہ مدثر کے اندر بیان فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ کل جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اسکول کالج جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے ساتھ، تم کیسے چلے گئے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دوسری بات کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور تیسری پہچان جو بتائی اللہ نے وہ کیا ہے کہ وہ کنا نخوض مع الخائضین، کہ وہ بےہودہ گفتگو کرنے والے لوگوں کے ساتھ بےہودہ گفتگو کیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بےہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے خود بلکہ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا شعر کہا ہے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے کہ ہم دن لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور رات کو ہم عبادت کرنے کے بجائے، آرام کرنے کے بجائے، سونے کے بجائے ہم باتوں میں اور لایانی چیزوں میں گزارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لایانی گفتگو میں اپنی زندگی کو گزارے گا، راتوں کو گزارے گا، وہ پہچان جہنمیوں کو پہچان۔ تو یہ تیسری نصیحت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے کو فرمائی۔ اور چوتھی نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ کیا ہے کہ حق بات کہنا چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ حق بات کہنا، حق سننا، حق کہنا، حق بولنا چاہے پوری دنیا ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حق بولنے کے لیے اپنے آپ کو سماج سے بچنے کے لیے حق نہیں بولتا، انسان سے کہ وہ انسان پتہ نہیں کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ تو یہاں 10 دن کہیں گے، 20 دن کہیں گے، 2 سال کہیں گے، سب کی زبانیں خاموش ہو جائیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے اس دن سے، آخرت کے اس دن سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے کہ جس دن اللہ کے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم الحاکمین نہیں ہوگا، آپ اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کون سے سماج کا ڈر آئے گا، کس انسان کا ڈر آپ کے دل میں سما رہا ہوگا۔ اس لیے حق بات چاہے گھر والے ہی ناراض کیوں نہ ہو جائے، حق اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے بڑی واضح لفظوں میں سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا، سورہ عصر کی جو چوتھی بات ہے وہ کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بات دوسروں تک پہنچا دو۔ حق کیا ہے؟ اسلامی باتیں، شریعت اسلامیہ کی باتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، خانقاہوں، مدارس، مسجد کی خدمت، یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی۔ اور 5ویں نصیحت جو آپ نے فرمائی اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو، وہ یہ تھی کہ اگر ملاقات کی تمنا ہو، بڑے غور سے سنیے گا کیا فرماتے ہیں اپنے بچے کو، کہ اگر ملاقات کی تمنا ہو، ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نافرمانوں سے نہ ملنا، کہ نافرمان اس چٹان کی طرح ہے۔ لفظ کو غور سے سنیے گا، نافرمان اس چٹان کی طرح ہے جس سے پانی نہیں بہتا، نافرمان اس چٹان کی طرح ہے جس سے پانی نہیں بہتا۔ اور آگے مثال دیتے ہیں، ایسے درخت کی طرح ہے جو سر سبز و شاداب نہیں ہوتا، اور ایسی زمین کی طرح ہے جس پر گھاس نہیں ہوتی۔ 3 مثالیں آپ نے دی کہ اس پتھر کی طرح ہے جس سے پانی نہیں بہتا،
اس پیڑ کی طرح ہے جس پہ کوئی پھل نہیں اگتے، اور اس زمین کی طرح ہے جس سے گھاس نہیں اگتی۔ یہ مثال دی ہے آپ نے اس شخص کی جو نافرمان ہو اللہ کا، اس کے رسول کا، اپنے والدین کا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہرگز نہیں ملنا۔ اور قرآن نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے کہ تم ایسی لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ والے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تم ایسے لوگوں سے ملاقات مت کرنا، ایسے لوگوں کی اتباع مت کرنا جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، ایسے لوگوں سے نہیں ملنا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ تو پانچویں نصیحت یہ تھی کہ ملاقات کرنی اگر ہو تو نیک لوگوں سے ملاقات کرو۔ ظاہر سی بات ہے تعلیمات تو بہت ساری ہیں، لیکن جو میں نے 5 تعلیمات دی آپ کو بتائی، ان اگر 5 تعلیمات کا اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں، اس کا لباب بیان کروں، اس کا تھیم بیان کروں، تو وہ چند لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز جو امام جعفر صادق نے اپنے بچے کو نصیحت کی وہ کیا تھی کہ مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے۔ پہلی چیز، مالدار شخص وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ عیوب کو چھپانے کی کوشش کی جائے، ہے نا۔ اگر ہمارے بھائیوں کے اندر عیوب ہے، ہمارے اندر عیب ہے، کمی ہے، تو ایک دوسرا مسلمان بھائی، دوسرا مومن بھائی اس کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کی ذات یاد آتی ہے۔ اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آرڈر ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ صبح و شام اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیٹھا رکھو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں پر عیب لگانے سے بچتے رہنا چاہیے، لوگوں پر عیب لگانے سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا آپ نے کہ ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ جو آپ سے تعلق کو توڑے، منقطع کرے، اس سے آپ تعلق کو جوڑیے۔ جو آپ سے گفتگو نہ کرے وہ آپ اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو آپ کو نہ دے اس کو آپ عطا کیجیے، جو آپ کو نہ دے، کچھ بھی نہ دے تو آپ اس کو عطا کیجیے۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے کہ چغل خوری سے بچتے رہنا چاہیے اور نیک لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے اور بری بات سے دور رہنا چاہیے۔ آج میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا تاکہ بعد میں مکمل کر سکوں۔ یہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو والدین میں سے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کروں گا کہ چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بچے کو یہ تمام باتیں نصیحت کی ہے، تو آج اگر ہم والدین کی منزل میں ہیں، اگر ہم والد ہیں یا والدہ ہیں، بسا اوقات والد اپنے دامن کو چھڑا دیتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم تو دن میں کمانے نکل جاتے ہیں، اور والدہ بھی چھوڑا لیتی ہیں اپنے دامن کو کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم تو دن بھر چولہا اور چکی میں لگے رہتے ہیں، کھانا پکانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے یہاں یہ عذر آپ کا کام نہیں چلے گا، چاہے والد ہو یا والدہ، والدین کے لیے ضروری ہے کہ جیسے امام موسیٰ کاظم نے اپنے بچے کی اپنے والد کی نصیحت کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کی۔ چنانچہ نصیحت بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک لفظ فرمایا تھا حضرت امام جعفر صادق نے اپنے بچے کو کہ اگر تم نصیحت قبول کرو اور تمہیں قبول کرنا چاہیے، دوسرا لفظ، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نصیحت قبول کرو گے تو یہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری موت قابل رشک ہوگی۔ یہ آپ نے فرمایا۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بال بچوں کی تربیت اچھے سے کرے، بہتر سے کرے، ایسی تربیت کرے تاکہ آنے والی نسل یہ کہہ سکے کہ یہ فلاں آدمی کا بچہ ہے، یہ فلاں شخص کا بچہ ہے، یہ فلاں انسان کا بچہ ہے،
اس والدین پہ رشک کرے اور کوشش اور خواہش کرے کہ کاش کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے۔ اور ایک اخیر بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا ہمیں اصول بتایا ہے، جو تربیت کا ہمیں طریقہ اور میتھڈ دیا ہے، اس میتھڈ کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کا سب سے پہلے فرمان سن لیجئے۔ اللہ نے تربیت کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یہ تربیت کا پہلا اصول ہے، پہلا پرنسپل ہے، پہلا سدھانت۔ کیا اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اپنے گھر والوں، ہے نا؟ اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا اللہ نے۔ اپنے آپ کی تربیت، اپنے آپ کو اچھا کرنا اور اپنے گھر والے کو اچھا کرنا۔ اگر یہ قرآنی فارمولے پر اگر ہم عمل کر لیں، قرآنی جو لا ہے، اس لا پہ اگر ہم پریکٹیکلی عمل کریں تو ہماری زندگی یہاں کی بھی اچھی ہوگی اور قیامت والی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں پرنسپل دیا ہے اور سدھانت دیا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے۔ سوال کیا کہ ظاہر سی بات یہ بات مبہم تھی کہ ہم آگ سے کیسے بچائیں یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم انہیں ان باتوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے روک دو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات ارشاد فرمائی جو میں آج کے اس مختصر سی جو مجلس ہے اس میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو، 3 ایٹریبیوٹس، 3 فیچرز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کون؟ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ پہلا اصول کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم، یعنی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کریم کے میسج کو، قرآن کریم کا جو علم ہے، جو اس کا فیضان ہے، جو نور خداوندی ہے، اس اللہ کے اس پیغام کو، اس میسج کو، اس احکام خداوندی کو اپنے اندر بھی نافذ کرنا اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچاتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ 3 خصلتیں اگر تم اپنے بچوں کے اندر پیدا کر لو گے تو تمہاری زندگی یہاں کی بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور آخر حدیث شریف پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی باپ کے لیے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو عطیہ ادب سے آتا ہے، یعنی ادب یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم اپنے بچے کو خود بھی باادب بنیں اور اپنے بچے کو بھی کوشش کریں کہ باادب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔